الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومسؤوبنا ومعشوقنا آلانا وقولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ شعبان المعظم کا جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا کی، وہ مہینہ جس کے بارے میں حضور فرمائیں الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اس کا جمعۃ المبارک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ پاک ہماری نماز جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج شعبان معظم کی 4 تاریخ ہے۔ اس
کی 3 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں جلوہ کری آپ نے فرمائی، تشریف لائے، اور اس ماہ کی 4 تاریخ کو آپ کے علم بھائی حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو انہی کے حوالے سے آج ذکر حسین اور آخر میں 1-2 باتیں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضرات محترم، سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ جناب علی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جناب علی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کو مبارکباد دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، علی جو تیرے گھر پیدا ہونے والا بچہ ہے نا، وہ صرف تیرا ہی بیٹا نہیں، مجھ محمد کا بھی بیٹا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، کسی بچے کا نام اس کی اماں نے رکھا ہوگا، کسی بچے کا نام اس کے بابا نے رکھا ہوگا، کسی بچے کا نام اس کے دادا ابو نے رکھا ہوگا، کسی بچے کا نام اس کی دادی اماں نے رکھا ہوگا، کسی بچے کا نام اس کی پھپھو نے، کسی کی خالہ نے، کسی کے نانا جان نے، کسی کی نانی جان نے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات وہ ذات ہے جن کا نام نامی اس میں گرام حسین میرے آقا نے رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضور نے رکھا ہے۔ کسی کے کان میں مولوی صاحب اذان پڑھتے ہیں، کسی کے کان میں اس کے بابا پڑھ دیتے ہیں، کسی کے کان میں ان کا استاد پڑھ دیتا ہے، کسی کے کان میں ان کا پیر پڑھ دیتا ہے، کوئی اللہ کا ولی پڑھ دیتا ہے، کوئی غوث پڑھ دیتا ہے، کوئی قطب پڑھ دیتا ہے، کوئی ابدال پڑھ دیتا ہے، کوئی صحابی پڑھ دیتے ہیں۔ میں قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر کہ ان کے کانوں میں اذان بھی خود حضور نے پڑھی ہے، ان کے کانوں میں اذان بھی خود حضور علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ پھر کسی کو گڑتی اس کے بابا کی دلوائی جاتی ہے، کسی کو گڑتی اس کی اماں کی دلوائی جاتی ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ عورت سے گڑتی نہیں دلوانی چاہیے، کیونکہ یہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تو گڑتی کا بندے کے مزاج پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ کسی کو گڑتی اس کے دادا ابو دیتے ہیں، یا کسی کے چاچو دیتے ہیں، کسی کا بڑا بھائی دے دیتا ہے، کسی کے نانا ابو دے دیتے ہیں۔ میں قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر کہ ان کو گڑتی بھی خود حضور نے عطا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
جب آپ پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ خوشی تھی، بہت زیادہ راحت تھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیدا ہونے کی۔ لیکن اچانک حضور علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تو آپ خوشی محسوس فرما رہے تھے، بچے کے پیدا ہونے پر آپ خوشی محسوس فرما رہے تھے، تو یہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ابھی جبریل نے آپ کی خبر دی ہے کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے لوگ بے دردی سے شہید کر دے گا، اس کو شہید کیا جائے گا۔ یہ خبریں پہلے مل گئی تھی آقا علیہ السلام کو اور جناب علی پاک کو اور جناب سیدۃ النساء العالمین اماں فاطمہ الزہرا کو کہ ہمارے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک خاک دی شیشی میں بند کر کے فرمایا جس دن یہ خاک سرخ رنگ اختیار کر لے، یہ خون بن جائے، سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو چکا ہے، سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کی عظمت کے تذکرے کس انداز میں ہم کریں؟ ہم تو آپ کا ذکر خیر کر کے کچھ برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اینا سبی اینا سبی اینا سبی، وہ بچہ کدھر ہے، بچہ کدھر ہے، بچہ کدھر ہے؟ راوی کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں، آپ کس بچے کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کس بچے کی یاد آپ کو ستا رہی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے حسین ابن علی کی یاد ستا رہی ہے، میں حسین ابن علی سے اداس ہو گیا۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ فاطمہ الزہرا پہ بھیجا کہ جاؤ حسین ابن علی کو لے کے آؤ، مجھے ملنے کو جی چاہتا ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ فاطمہ الزہرا پہ پہنچ گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خادمہ تشریف لائیں، ان سے عرض کیا کہ حسین ابن علی کو حضور یاد فرما رہے ہیں، حضور ملنا چاہتے ہیں۔ گنگوں کی طرح بات نہ سنا کرے، بات کو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ سنا کرے۔ میں کوئی اپنا ذکر تھوڑا کر رہا ہوں یا اپنے ابے کا ذکر کر رہا ہوں، میں ذکر حسین کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام حسین ابن علی کو یاد فرما رہے ہیں۔ خادمہ اندر گئی، سیدہ کو پیغام دیا، سیدہ نے میرے امام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ ننھی منی عمر ہے میرے امام علی مقام کی، بچپنا ہے، یہ تو کہتے چھوٹے ہیں، چھوٹے تو تھے ہی نہیں، بچپنا شریف ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے امام علی مقام کو حضور کی بارگاہ میں لا رہے ہیں، آگے حضور کو پیش کیے۔ آقا علیہ السلام نے سینے سے لگایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس طرح سینے سے لگایا جیسے بندہ مدتوں کا بچھڑا ہوتا ہے، جیسے بندہ صدیوں بعد تمہارا ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب امام علی مقام کو اپنے سینے سے لگایا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں حسین ابن علی سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ پیار فرما،
اور جو اس کے ساتھ پیار کرے وہ اس کے ساتھ بھی پیار فرما۔ پتہ چلا حسین وہ ہے جس کی محبت نبی کی محبت، نبی کی محبت اللہ کی محبت۔ حسین سے دوستی نبی سے دوستی، نبی سے دوستی اللہ سے دوستی۔ جو حسین کے قریب وہ نبی کے قریب، جو نبی کے قریب وہ اللہ کے قریب۔ اور معاذ اللہ جس نے حسین کے ساتھ بغض رکھا اس نے نبی کے ساتھ بغض رکھا، جس نے نبی کے ساتھ بغض رکھا اس نے رب کے ساتھ بغض رکھا۔ جو حسین سے دور وہ نبی سے دور، جو نبی سے دور وہ اللہ سے دور۔ جو حسین سے کٹ گیا وہ نبی سے کٹ گیا، جو نبی سے کٹ گیا وہ اللہ سے کٹ گیا۔ جو اللہ سے کٹ جائے اللہ پھر اس کا علاج خود ہی فرما لیتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کی شان ہے۔ حسین تو حسین رہ گئے۔ روایات میں آتا ہے آقا علیہ السلام بازار میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ کھیل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ حل کروانا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا پیار کیسے ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے حسین سے محبت کر رہا ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے خود دیکھا ہے، جب میرا حسین چلتا ہے نا تو جس جگہ سے حسین گزرتے جاتے ہیں یہ بچہ وہاں سے مٹی اٹھا کے اس کو چومتا بھی ہے، اپنی آنکھوں کا سرما بھی بنا لیتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا مقام ہے، یہ حسین ابن علی کی عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ باہر نکلا تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور حضور کے کندھوں پر حسین ابن علی سوار ہے، حضور کے کندھوں پر حسین ابن علی سوار ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک میں لال رنگ کا دھاگا ڈالا ہوا ہے، مہاریں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ مہاریں حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہیں۔ جدھر جدھر حسین موڑتے چلے جاتے ہیں آقا علیہ السلام ادھر ادھر چلتے چلے جاتے ہیں۔ حضور کی شان تو یہ ہے آپ سورج کو اشارہ کریں تو سورج اثر پہ آ جائے، آپ چاند کو اشارہ کریں تو چاند چل کے آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ کے قدموں میں آ کے سلامی پیش کرے۔ اور حضور علیہ السلام کے کندھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ پر حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کچھ بت اونچے رہ گئے ہیں، تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، ان کو نیچے اتارو، ان کو توڑو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے کندھوں پر سواری کرنے کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم وہ نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، ادھر علی ہے جو کعبے میں حضور فرما رہے ہیں تو نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، ادھر صدیق اکبر ہے جو غار ثور کی اتنی مشکل چڑھائی حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پہ تشریف لائیں۔ حضور ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، صدیق اکبر بغیر سانس نکالے غار ثور میں حضور کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے تو اوپر دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو عرش کے پائے کو پکڑ لوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرش کے پائے کو پکڑ لوں، اتنا اپنے آپ کو اونچا محسوس کرتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کو توڑا، جب نیچے تشریف لائے تو چھلانگ لگائی اور مسکرانے لگے۔ آقا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کس بات پہ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور میں اتنی بلندی سے آیا ہوں، میں نے عرش اللہ کے عرش سے نیچے چھلانگ لگائی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے ہونا بھی کچھ نہیں تھا، تجھے سوار کرنے والا مصطفیٰ تھا اور نیچے اتارنے والے جبریل تھے۔ تجھے نیچے اتارنے والے جبریل تھے۔ یہ حضور کے قد و پاک کی پرواز ہے۔ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قد پر سوار ہے اور محرم کو کوٹتے چلے جاتے ہیں۔ کس نے بڑی پیاری بات کی، کن سواری کن لئی جنو ملن کندے محمد دے، سواری کرن لئی جنو ملن کندے محمد دے، نوابی اس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے کیا منظر دیکھا، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدوں پر سوار ہے اور حضور نے اپنے منہ مبارک میں لال رنگ کا دھاگا ڈالا ہوا ہے، جن کو اپنے منہ نے بنایا ہوا ہے، اور وہ دونوں جناب والا دونوں سائڈ امام علی مقام کے ہاتھ میں ہے۔ جدھر جدھر میرے امام وقت میں مہروں کو پھیرتے مہاروں کو پھیرتے چلے جاتے، میرے آقا علیہ السلام ادھر ادھر چلتے چلے جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ہاتھ آ گیا، آپ نے فرمایا او حسین تیرا مقدر کتنا بلند ہے، تیری عظمت کتنی بلند ہے، تیری سواری کتنی عظیم ہے، تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادا کیے، امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا کہ میری سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او عمر تجھے سواری نظر آتی ہے، یہ دیکھنا کہ مجھ پر سوار ہونے والا کتنا اعلیٰ ہے۔ مجھ پر سوار ہونے والا کتنا اعلیٰ ہے۔ یہ ذکر حسین ہے، یہ عظمت حسین ہے۔ یہ کیا ہے؟ عظمت حسین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، حضور نے اصحاب سے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ میں تمہیں دو ایسے بندے نہ دکھلاؤں جو تم میں سے اپنے ابو اور اماں کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دکھلائیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں دو ایسے بندے نہ دکھلاؤں جو تم میں سے اپنے دادی اور دادی کے لحاظ سے بہتر ہیں، یا رسول اللہ ضرور دکھلائیے۔ پھر حضور نے فرمایا ایسے دو بندے نہ دکھلاؤں جو تم میں سے اپنے نانا اور نانی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور دکھلائیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا میں تمہیں دو ایسے بندے نہ دکھلاؤں جو تم میں سے اپنے چاچو اور پھوپھو کے لحاظ سے بہتر ہے۔ آقا ضرور دکھلائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں دو ایسے بندے نہ دکھلاؤں جو تم میں سے اپنے ماموں اور خالہ کے لحاظ سے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دکھلائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب والا ایسے دو بندوں کی زیارت کرنی ہو کہ ان کے ابو اور اماں بہتر ہے وہ حسین اور حسن کی زیارت کر لے۔ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ دادا اور دادی کس کے بہتر ہے وہ حسین ابن علی اور حسن کی زیارت کر لے۔ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ نانا اور نانی کے لحاظ سے کون بہتر ہے وہ دونوں شہزادوں کی زیارت کر لے۔ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ چاچو اور پھوپھو کے لحاظ سے کون بہتر ہے وہ جناب والا میرے حسین و حسن کی زیارت کر لے۔ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ ماموں اور خالہ کے لحاظ سے کون بہتر ہے وہ حسین و حسن کی زیارت کر لے۔ آئے تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں۔ جب آپ کے دادا جان کی بات کی جائے تو آقا علیہ السلام کے جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے
سیدنا امام علی مقام کے دادا جان جناب ابو طالب ہے. اگر آپ کی دادی کی بات کی جائے تو آپ کی دادی جانت فاطمہ بنت اسد علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ ہے. اگر آپ کے جناب والا ابا جان کی بات کی جائے آپ کے ابا جان سیدہ علی المرتضیٰ ہیں اور آپ کی اماں جان حضرت اماں فاطمہ زہرا ہیں. اور آپ کے نانا جان کی بات کی جائے آپ کے نانا جان خود کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کی نانی کی بات کی جائے تو خود سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اگر آپ کے ماموں کی بات کی جائے تو جناب والا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماموں جان ہے. اگر آپ کی خالہ کی بات کی جائے آپ کی خالہ حضرت ام رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہم یہ آپ کی خالہ جان ہے. جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پوری کائنات میں نمایاں حسین و حسن نظر آتے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں جناب والا میں پھر کیوں نہ کہوں کہ جس زاویے سے دیکھیے آلہ حسین ہے. نانا نبی بابا علی ماں ہے سیدہ. نانا نبی بابا علی ماں ہے سیدہ. جس زاویے سے دیکھیے آلہ حسین ہے. خیر البشر کی گود کا بالا حسین ہے. خیر البشر کی گود کا بالا حسین ہے. اللہ کیا مرتبے والا حسین ہے. یہ عظمت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے. حضرت فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرما ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما. پروگرام یہ بنا کہ حسن و حسین کی کشتی نہ کروا دی جائے. حسن و حسین کی کشتی نہ کروا دی جائے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بچوں کی آپس میں کشتی کروانا یہ میرے نبی کے گھرانے کی سنت، یہ میرے نبی کے گھرانے کی سنت ہے. پروگرام طے ہو گیا. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بچے جب کشتی کر رہے ہوں تو بچوں کی کشتی کو دیکھنا بھی میرے نبی کے گھرانے کی سنت ہے. میرے نبی کے گھرانے کی سنت ہے. کشتی شروع ہو گئی. سارے نفوس قدسیہ دیکھ رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں جب بچپنا ہے دونوں شہزادوں کا تو آپس میں کشتی ہو رہی ہے تو سارے نفوس قدسیہ دیکھ رہے ہیں. یہ ان کی کرامت ہے. یہ ان کی کرامت ہے. کیا جب میدان کربلا میں امام علی مقام کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا یہ اس وقت نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے. لیکن وہاں پہ آپ کی استقامت کو دیکھا جا رہا تھا، ثابت قدمی کو دیکھا جا رہا تھا. تو سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کشتی شروع ہو گئی. اب حضرت امام حسن بڑے اور امام حسین عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں. ویسے چھوٹے نہیں ہیں، عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں. ویسے تو حسین سب سے بڑے، حسین سب سے بڑے، عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں. اب جناب والا چاہیے تو یہ تھا کہ چھوٹوں کو داؤ سکھلائے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جب دو بچوں کے درمیان کشتی ہو تو جو چھوٹا ہو اس سے اس کی اماں اور اس کے بابا کہتے ہیں بیٹا اس کو ایسے پکڑو، اس کو ایسے پکڑو، اس کو ایسے پکڑو. لیکن وہاں پہ نظام الٹ چل رہا تھا. کشتی ہو رہی تھی. آقا علیہ السلام حضرت امام حسن سے فرما رہے تھے حسین کو ایسے پکڑو.
حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو یوں گراؤ، یوں گراؤ۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کو زہرا سے رہا نہ گیا، عرض کیا بابا جان عجیب بات ہے، حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، آپ بڑے کو نو سکھلا رہے ہیں، چھوٹے کو نہیں سکھلا رہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ حسین کو نو سکھلائیں اور حسن کو حسین گرائیں، لیکن آپ جناب حسن کو جو بڑا شہزادہ ہے اس کو آپ سکھلا رہے ہیں، حسین کو آپ بتا نہیں رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بیٹی، اگر تم نے سوال کیا تو پھر سن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی، حسن کو میں سکھلا رہا ہوں، حسین کو خود جبریل سکھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حسین کو خود جبریل سکھلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کی کشتیوں کا کیا مقام ہوگا، ان کی کشتیوں میں خود آ کے اللہ کے نوری فرشتے شامل ہوتے ہوں گے، اور میں حسین کو جبریل سکھلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں اللہ کیا مرتبے والا حسین ہے، اللہ کیا مرتبے والا حسین۔ کون سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کا فرمان الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ نانے سے نواسا ہو سکتا ہے، دادے سے پوتا ہو سکتا ہے، باپ سے بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نواسے سے نانا کیسے ہو سکتا ہے، پوتے سے دادا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مدینے سے لے کر کربلا تک حسین حضور سے ہے، اور کربلا سے قیامت تک حضور حسین سے ہے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو بچایا ہے، دین کی حفاظت کی ہے، دین کی سربلندی کے لیے آپ نکلے میدان جہاد میں۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ عطا فرما رہے ہیں، یا تو حضور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا احادیث اپنے غلاموں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ وہ دور سے حضور نے دیکھا کہ ننھے ننھے دو بچے آ رہے ہیں، ننھے ننھے دو بچے آ رہے ہیں، ننھے ننھے قدم ٹکاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے۔ کس کا خطبہ ہو رہا ہے؟ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خطبے کو چھوڑ دیا، خطبے کو چھوڑا، صحابہ اکرام کے صفوں کو حضور نے کراس فرمایا اور دو ننھے منھے شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو ادھر بٹھا لیا، ایک کو ادھر بٹھا لیا، فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اب بات یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور قرآن پڑھ رہے تھے تو پھر بھی حضور حسین کو اٹھانے کے لیے گئے، حضور حدیث پڑھ رہے تھے پھر بھی حضور حسین کو اٹھانے کے لیے گئے، اور یہ ادا جو خطبے میں مرغوب اسٹاپ ہوتا ہے جو بیٹھا جاتا ہے، یہ اصل میں اسی ادا کی ایک کڑی ہے جو حضور نے اسٹاپ فرمایا تھا جناب حسین ابن علی کے لیے۔ حضور قرآن پڑھ رہے تھے تب بھی حسین کو اٹھانے کے لیے گئے، حضور حدیث پڑھ رہے تھے تب بھی حسین کو اٹھانے کے لیے گئے۔ نقطہ کیا ملا؟ نقطہ یہ ملا کہ آقا علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اور حسن ابن علی کو اٹھا کر بتلایا۔ اگر حضور قرآن پڑھ رہے تھے تو تب بھی یہی بات ہے، حدیث پڑھ رہے تھے تو تب بھی یہی بات ہے۔ حضور نے دونوں شرطوں کو اٹھا کر یہ ثابت فرمایا جو ان دونوں کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا قرآن بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کی حدیث بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ حسین ابن علی کا مقام ہے، یہ حسین ابن علی کی عظمت ہے۔ آقا علیہ السلام تو حضور رہ گئے نا، حضور نے تو جو پیار فرمایا ہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت وصال با کمال کے بعد
جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور یاؤ تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم اہل حدیث ہو تو بڑے پیار سے سنو، بریلوی ہو بڑے پیار سے سنو، تم دیوبندی ہو، تم شیعہ ہو، جو بھی ہو بڑے پیار سے سنو، کیونکہ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی، اور یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں، حضور کا اہل بیت، حضور کے اہل بیت سارے بڑے سخی ہیں، سارے بڑے سخی ہیں، سارے بڑے سخی ہیں، اور سخاوت کے بڑے پہلو ہیں، کھلانا پلانا پہنانا، یہ تو ان کی سخاوت کے پہلو ہیں ہی صحیح، لیکن سب سے بڑی سخاوت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی مثال باکمال کے بعد علی بھی خلیفہ بن سکتے تھے، لیکن حضور کے اہل بیت نے جو خلافت کا دسترخوان ہے وہ ابو بکر کو دیا، پھر عمر کو دیا، پھر عثمان کو دیا، پھر چوتھے نمبر پہ علی پاک تشریف لائے۔ یہ ان کی سخاوت ہے، بات آپ ہضم کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ تشریف لائے، خطبہ جمعہ مبارک دینے کے لیے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ ابھی خطبے کا آغاز کیا تو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ایک ننھا بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ہے حسین ابن علی۔ ابھی بچپنا ہے، بالکل بچپنا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے مثال باکمال پر آپ کی عمر تقریباً 7-8 سال ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی، تو ابھی بچپنا ہے، کچھ مورخین 3 سال بھی لکھی ہے، ابھی بچپنا ہے۔ کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ حسین ابن علی جناب علی پاک کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں چند صدیق میرے نانے کے منبر سے نیچے آ جاؤ، میرے نانے کے منبر سے نیچے آ جاؤ۔ خاموشی چھا گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نیچے تشریف لائے، امام کے سامنے اس طرح ہو کے بیٹھ گئے، اس طرح ہو کے بیٹھ گئے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں نے بالکل اس بچے کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی، کوئی بات نہیں سکھلائی۔ جناب ابو بکر نے فرمایا مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے، میں اس لیے نیچے نہیں آیا کہ بچے کو ڈانٹوں، شہزادے کو ڈانٹوں یا اس طرح کی بات کروں، میں تو اس لیے نیچے آیا ہوں، میں تو گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں حضور یہ منبر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ نوکر بھی آپ کے نانا کا ہی ہے، یہ منبر بھی آپ کے نانا کا ہی ہے، یہ نوکر بھی آپ کے نانا کا ہی ہے۔ پھر آپ نے اجازت عطا فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رسول پہ تشریف لائے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے درمیان بغض تھا، عداوت تھی، کوئی آپس میں محبت نہیں تھی، یہ تھا وہ تھا، ان کو عقل کرنی چاہیے۔ اگر نہیں پتا تو پھر قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے ان کی تو عقیدت ہی بہت زیادہ ہے، ان کی تو محبت ہی بہت زیادہ ہے۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے نا، عمر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، امام عالی مقام کا بچپنا ہے، اور آپ کے ننھے منھے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر وقت کے خلیفے کا بیٹا اور حسین ابن علی دونوں مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے کوئی بات ہوگی، جیسے بچوں کے درمیان کوئی بات ہو جاتی ہے، بعض بچوں کی صلح بھی ہو جاتی ہے، لیکن بات کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے، بات ہوگی دونوں کے درمیان۔ اب امام عالی مقام نے فرمایا اوے تو ہمارے نوکر کا پتر ہے، تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات سنی تو روحان آ گیا، اوہو میں تو امیر المومنین کا بیٹا ہوں، وقت کے خلیفہ کا بیٹا ہوں، تو حسین نے میرے بابا کو اپنا نوکر کہا ہے، حسین نے میرے بابا کو اپنا نوکر کہا ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اپنے بابا جان کے پاس گئے، جا کے عرض کی ابا جی آج بڑی عجیب بات ہو گئی. تجھے کیا ہوا بیٹا؟ ابا جی آج تمہیں حسین نے اپنا نوکر کہا، آج تمہیں اپنے حسین نے تمہیں اپنا نوکر کہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ کی دستار نیچے گر گئی، بے حال ہونے بے سخت کرنے لگے. حسین نے ہمیں اپنا نوکر کہا ہے؟ جی. یہ کاغذ لے جا، یہ قلم لے جا، لکھوا کے لے کے آ، لکھوا کے لے کے آ. حسین لکھ کے دے دے عمر ہمارا نوکر ہے. گئے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کچھ اور سمجھ رکھا تھا، لیکن عمر پاک زبان آج سے یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. بڑی اللہ، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے حسین اگر ہاتھ میں جرت ہے، اگر قلم میں جرت ہے تو لکھ کے دے دے، عمر ہمارا نوکر ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کاغذ کو پکڑا، قلم کو پکڑا، آپ نے لکھ دیا عمر ہمارا نوکر ہے، عمر ہمارا نوکر ہے، عمر ہمارا نوکر ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کے بتایا ابا جی عمر نے ابا جی حسین لکھ کے دے دیا ہے، عمر ہمارا نوکر ہے. آپ نے فرمایا او میرے پتر بیٹھ جا، میں نے اس لیے نہیں لکھوایا کہ تو نے کہیں جھوٹ بولا تھا، میں نے اس لیے بھی نہیں لکھوایا کہ حسین کو ڈانٹوں گا، میں نے تو اس لیے لکھوایا ہے کل جب میرا وصال ہو جائے اس کاغذ کے ٹکڑے کو میرے کفن کے ساتھ لگا دینا. میرے پاس نہ تو جہاد ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، نہ دین اسلام کی کوئی خدمت ہے. حالانکہ عمر وہ عمر ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر وہ عمر ہے جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں عمر کے رستے سے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. عمر وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او میرے بیٹے میں نے اس لیے نہیں لکھوایا کہ تو نے کوئی بات اس طرح کی تھی، اس لیے بھی نہیں لکھوایا کہ حسین نے یہ بات کیوں کہی ہے، میں نے تو اس لیے لکھوایا ہے کل جب میں دنیا سے مر جاؤں اس کاغذ کے ٹکڑے کو میرے کفن کے ساتھ باندھ دینا. کل جب قبر میں جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، حضور مجھ سے پوچھیں گے عمر کیا لے کے آیا ہے، میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ نہیں، آپ کی آپ کی غلامی کی سند لے کے آیا ہوں. یہ دیکھو حسین نے مجھے اپنا نوکر کہا ہے، حسین نے مجھے اپنا نوکر کہا ہے. کہ میں کیوں نہ کہوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. میں نے تو اس لیے لکھوایا ہے کل جب قبر میں جاؤں گا حضور تشریف لائیں گے تو حضور سے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کی آل نے مجھے غلامی کی سند ادا کی،
مجھے حسین نے اپنا نوکر کہا، مجھے حسین نے اپنا نوکر کہا۔ تو کہتا ہے وہ احترام نہیں کرتے تھے، وہ تو نوکر بننے پہ فخر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں تجھے ہو کیا گیا ہے، پتہ نہیں تجھے عقل کیوں نہیں آتی، وہ تو نوکر ہونے پہ فخر کر رہے ہیں، تو کہتا ہے جی وہ احترام نہیں کرتے تھے۔ اعلیٰ یاؤ سے یہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ جنگ ہوئی، جنگ سے مالی غنیمت بہت سارا حاصل ہوا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، کہا امیر المومنین جو اللہ کی طرف سے ہمارا حصہ بنتا ہے وہ دو۔ عمر پاک مرحبا مرحبا، او بڑیاں شانہ والے ہو، او بڑے مقام والو، شکر ہے تم خود ہی آ گئے، شکر ہے تم خود ہی آ گئے۔ حکم دیا ان کو 1000 درہم پیش کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، حسین ابن علی آ گئے، امیر المومنین جو مال غنیمت سے ہمارا حصہ بنتا ہے وہ دو۔ کہا او ہو ہمارے مقدر اچھے کہ آپ خود ہی تشریف لے آئے، مرحبا مرحبا، آپ خود ہی تشریف لے۔ فرمایا حکم دیا ان کو بھی 1000 درہم دے۔ اب عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آ گئے، کہا امیر المومنین جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ دو۔ مرحبا، تیری شان بھی بڑی ہے، تیرا بڑا مقام ہے۔ کہا جی ان کو 500 درہم دے دیے جائیں۔ کتنے درہم؟ 500 درہم دے دیے جائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، مسئلہ حل کروانا تھا، بابا کی حقیقت آل رسول سے بتلانی تھی۔ کہا بابا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں میں نے جہاد کیا، میں نے تلوار چلائی، میں نے سب کچھ کیا، بعد میں جنگوں میں شامل ہوا، میں تو اللہ رسول کے رستے میں لڑا ہوں، نہ حسین نے کچھ کیا ہے نہ حسن نے کچھ کیا ہے، ان کو 1000 دیے، مجھے 500 دیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں چل ان کی اماں جیسی اماں لا، ان کے بابا جیسا بابا لا، ان کے نانے جیسا نانا لا، ان کی نانی جیسی نانی لا، ان کے دادے جیسا دادا لا، ان کی دادی جیسی دادی لا، ان کے ماموں جیسے ماموں لا، ان کی خالہ جیسی خالہ لا۔ یہ عقیدت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام علی مقام سے، امام علی مقام سے یہ عقیدت ہے۔ اس لیے تو اجمیر کا شہنشاہ بول اٹھا، آپ فرماتے ہیں شاست حسین بادشاہ حسین شاست حسین اجمیر کا شہنشاہ کہہ رہا ہے وہ شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے۔ سر دے دیا لیکن ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ اب یہ دی حضرت حسین دی پناہ، حالانکہ سارے نفوس قدسیہ کربلا کے سامنے جامع شہادت نوش کیا، جب سارے شہداء شہید ہو گئے، امام علی پاک پھر ممبر پہ تشریف لائے۔ میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے تم نے اکبر کو شہید کر دیا، یزید کو شہید کر دیا، عباس کو شہید کر دیا، اور محمد کو شہید کر دیا، اصحاب کو شہید کر دیا۔ ابھی تک بات بن جائے گی، میں کل نانا سے تمہاری سفارش کر دوں گا، لیکن مجھے شہید کیا تو میں دین ہوں، میں دین ہوں، اگر مجھے شہید کر دیا پھر کوئی بات نہیں بنے گی، پھر کوئی بات نہیں بنے گی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، میں اس حضرت عباس کے بارے میں دو باتیں کرنی ہے، آپ بھی کچھ میرے اوپر لے لو، محسوس تو نہیں کریں گے۔ اب آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کی راوی کہتے رسول نے لمبا سجدہ کیا، کہتے ہمیں تو خطرہ ہو گیا کہیں حکم الہی آ گیا، حضور کی روح اقدس پرواز تو نہیں کرتی، حضور کا وصال تو نہیں ہو گیا، کہتے مجھ سے تو نہ رہا گیا،
میں نے سر سجدے سے اٹھایا تو کیا دیکھا؟ میرے آقا کی پشت پہ حسین ابن علی سوار ہے، میرے آقا کی پشت پہ حسین ابن علی سوار ہے۔ تعارضوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ میرے حبیب سجدے کو ذرا اور لمبا کر دے کہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو خطرہ ہو گیا تھا، آپ نے اتنا لمبا سجدہ۔ اور جب میں سجدے میں گیا تو میری پشت پہ حسین آ گئے، تو جبریل آ گئے۔ تو جبریل نے کہا حضور جب تک حسین اپنی مسجد سے نیچے نہ جائے سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اب حضور علیہ السلام عبد وہ ہیں، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندے، اور صحابہ کیا ہیں؟ عبد، کیا ہیں؟ عبد، اللہ کے بندے۔ عبد ہو نماز پڑھا رہے ہیں، عبد نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی عبد ہو بھی نیچے اترنے کا انتظار کرے، جس کی خاطر عبد بھی لمبا سجدہ کرے اور جبریل بھی انتظار کرے، اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ کون؟ عباس علمدار غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو باپ کے لحاظ سے حسین بن علی کے بھائی ہیں، لیکن کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا تھا، بلکہ یہی کہتے تھے کہ آپ میرے امام ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ جب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں شہید ہونے لگے تو حسین ابن علی نے فرمایا عباس ایک دفعہ کہہ دے بھائی، ایک دفعہ کہہ دے بھائی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حسین اگر میں نے زہرا کا دودھ پیا ہوتا تو تجھے بھائی کہہ دیتا، اگر میں نے زہرا کا دودھ پیا ہوتا تو تجھے بھائی کہہ دیتا، نبی کے سینے پہ کھیلا ہوتا تو تجھے بھائی کہہ دیتا، نبی کی زبان کو چوسا ہوتا تو تجھے بھائی کہہ دیتا، نبی کے کندھوں پہ سوار ہوا ہوتا تو تجھے بھائی کہہ دیتا، نبی کے پشت پہ نماز پڑھتے ہوئے سوار ہوا ہوتا تو تجھے بھائی کہہ دیتا۔ وہ خون کے لحاظ سے وہ حسین کا بھائی ہونے کے باوجود حسین کو بھائی نہیں کہہ رہا۔ تجھے شرم نہیں آتی کہتا نبی میرے جیسا ہے، تجھے حیا نہیں آتی کہتا نبی میرے جیسا ہے۔ کچھ خیال کرو، کوئی عقل کے ہوش ناخن، کوئی ہوش کے ناخن ہو۔ وہ حسین ابن علی کے خونی بیاہ سے بھائی ہونے کے باوجود حسین کو بھائی نہیں کہہ رہا، تو کہتا نبی بڑے بھائی جیسا احترام کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے۔ یہ عباس کی وفا ہے اور یہ عباس کے دل میں احترام حسین ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو احترام حسین عطا فرمائے۔ امام علی مقام کا ذکر میرے اور آپ کے لیے پیسے برکت بنائے۔ وقت پر تشریف لایا کریں، 1 بجے کا مطلب میں آپ کو پتہ بیٹھ جاتا ہوں، وقت پر تشریف لایا کریں۔ اللہ ہمیں وقت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔